بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، مقصود احمد۔ اچھا دوستو، جو آپ نے کاغذات جمع کرائے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی چیکنگ شروع ہو چکی ہے۔ ویریفیکیشن ہونے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا کوریا کے اندر جانے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ کوریا میں جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کوریا جانے والے دوست ہیں ان کے لیے میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں کوریا میں جا کے، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ 5-7 سال وہاں پہ رہنے کے بعد بھی کیا حال ہوتا ہے کہ جب آپ واپس آتے ہو تو آپ کا پھر بھی کوئی مستقبل نہیں ہوتا، آپ وہی زیرو پہ کھڑے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہو یہاں سے، تو جانے کے بعد آپ وہاں سے جو آپ کی تنخواہ آتی ہے، آپ 4-5 لاکھ کما رہے ہو، آپ ویسے کہ ویسے ہی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مکان بنا رہے ہیں، وہ گاڑیاں لے رہے ہیں آپ کے بھائی، وہ اس کے بعد موٹر سائیکلیں لے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بھائی لے رہے ہیں تو یہ برا کر رہے ہیں یا آپ نہیں بھیجو ان کو، نہ لے کے دو، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مستقبل کیا بنتا ہے۔ آپ جب 5 یا 7 سال بعد واپس آتے ہو، آپ یقین کرو آپ کے گھر والے خالی جیب ہوتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کے یہاں کیونکہ ایک بڑی اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں، آوارگی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنبھال نہیں پاتے ان چیزوں کو، آپ کی محنت کو وہ کیش نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ آپ جب آتے ہو، آپ گھر والوں سے پوچھتے ہو، ہاں جی کیا بنا جی، میں اب کام کروں گا کیونکہ میں تو کوریا سے فارغ ہو کے واپس آ گیا ہوں، ویزا ختم ہو گیا، تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو آپ پوچھو کہ پیسہ اتنا بھیجا، تو وہ یہی کہیں گے جی آپ نے بھیجا تو ہم نے گھر بنا لیے، یہ کر لیا، ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کوئی عیاشیاں تھوڑی کی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگ اگر آپ کی بالفرض تنخواہ ہے 4 لاکھ، آپ اپنے گھر والوں کو 2 لاکھ بتاؤ۔ یہ میں آپ کو بڑا بھائی سمجھ کے آپ مجھے، میں آپ کو یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، جو بھی پردیس میں رہ رہے ہیں اس وقت، خواہ وہ کوریا میں ہیں خواہ وہ کسی اور کنٹری میں ہیں، آپ انہیں 2 لاکھ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اپنے 50,000 کا انہیں بتاؤ کہ یہ میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں، 1.5 لاکھ آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس ایک اماؤنٹ جمع ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس اماؤنٹ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چھٹی پہ آتے ہو، سال بعد 2 سال بعد چھٹی پہ آتے ہو، 1 مہینے کی چھٹی پہ، یہاں آ کے کسی اچھی جگہ پہ ایک پلاٹ لے لو، ٹھیک ہے۔ واحد ایک زمین ایسی ہے جس کا ریٹ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں پہ پلاٹ لے لو۔ اس کے بعد آپ کیا کرو کہ واپس کوریا چلے جاؤ، گھر والوں کو بتا کے کہ یہ پلاٹ لیا، اپنے نام کروایا میں نے، اس کے بعد واپس چلے جاؤ۔ ایسے ہی کر کے آپ جوڑتے رہو۔ آپ یقین کرو 5-7 سال بعد 2-3 پلاٹ ہو جائیں گے آپ کے ادھر۔ اس کے بعد آپ کچھ وہاں پہ اکٹھے کر لو گے پیسے، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہاں پہ اکٹھے کر لو گے پیسے، آپ جب بھی کوریا سے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری یا کسی چیز میں یا کسی جرم میں آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کرتے ہیں یا آپ کا ویزا ختم ہوتا ہے، واپس آتے ہو، تو یہ آپ کے پاس ایک اعتماد ہے ان پلاٹوں کی وجہ سے، ان پیسے کی وجہ سے، ان سیونگ کی وجہ سے۔ آپ جب بھی آؤ گے آپ تھوڑا سا ریلیکس کرو، اس کے بعد اپنے یہ سیل کرو اور اپنے کروڑوں کا بزنس کر کے بیٹھ جاؤ، آپ کو ایک چونی کی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہوتا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کوریا سے جتنے بھی دوست آتے ہیں، آپ یقین کریں وہ پاگل ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں، پیسہ ہی نہیں ہے، کاروبار کیا کریں، کس طرح سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی سیونگ کریں وہاں پہ بھی، اور یہاں پہ بھی جس طرح سے بتایا ہے اس طرح کر لیں۔ تو آپ ایک مثال ہے، اگر 5-7 سال بعد آتے ہیں، 2 پلاٹ آپ نے لے لیے، کچھ وہاں سیونگ، تو آپ کم از کم وہی 2 پلاٹ جو آپ کے ہیں وہ کروڑ کا بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک تو یہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہو وہاں پہ، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ اس دنیا کا پتہ نہیں ہے، تو آپ شروع میں تو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رہ کے اور سیونگ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کے کچھ وقت گزرتا ہے، 2-4-6 مہینے گزرتے ہیں، آپ کو کچھ زبان آنے لگتی ہے، پھر آپ باہر نکلتے ہو، تو اس سے کچھ آپ کے ایسے کچھ دوست ملتے ہیں جو غلط حرکات میں ہوتے ہیں، بعض کلب میں، جوئے میں اور ایسی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے انتہا سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔
یہ کام بالکل نہیں کرنا. آپ کے گھر والوں نے آپ سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں میں، ان خرافات میں آپ نے نہیں پڑنا. آپ نے اپنا ٹو دی پوائنٹ رکھو، گھومو پھرو جتنا مرضی، لیکن غلط چیزوں کی طرف بالکل مت جاؤ. یہ بھی مت سوچو کہ یار میں یہ تو صرف دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آئندہ نہیں جاؤں گا. آپ دیکھنے بھی نہیں جاؤ، ٹھیک ہے؟ برائی میں بڑی لذت ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچیے گا. تو باقی یہ ہے کہ جیسے جیسے کچھ پروسیجر آگے بڑھے گا، یہ جو آپ کے روسٹر وغیرہ جمع ہو رہے ہیں، تو میں ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.